رب المشرقين ورب المغربين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جنت اور جہنم کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچ جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جہنم کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہم نے جہنم کے ناموں کے بارے میں، جہنم کے دروازوں کے بارے میں اور کچھ اور چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے۔ جب لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم کا داروغہ ان کے ساتھ بات کرے گا، اور خاص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یعنی اپنے رب سے کفر کیا، جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے جیسی آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہوگی کہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے نگران ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی آج تم یہاں آ کر کیوں لینڈ ہو رہے ہو، یہاں کیوں پہنچے ہو؟ تمہیں کسی نے کچھ بتایا نہیں تھا، خبردار نہیں کیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یعنی ہمیں بتایا تو گیا تھا، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو ایک بڑی گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہو۔ یعنی ہم نے الٹا ہدایت دینے والوں کو گمراہ کہا۔ جہنم کے فرشتے بہت سخت قسم کے ہیں، تند خو، سخت مزاج اور بالکل رحم نہ کرنے والے۔ وہاں پر انسانوں کو مقرر نہیں کیا گیا، فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ فرشتوں کے ویسے ایموشنز نہیں ہوتے۔ انسان اگر کوئی ایسا منظر دیکھ لیں جیسا جہنم کا منظر ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا وہاں کسی انسان کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اس کے گیٹس پر، دروازوں پر فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے میں سورۃ التحریم میں آتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب یہ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ خود بھی بچو اس آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ۔ اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، یعنی جہنم پر مقرر کیے گئے فرشتے جو ہیں بہت ہی سخت مزاج ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر ایسے فرشتے مقرر ہیں وہاں سے کوئی نکل کر کیسے بھاگ سکتا ہے؟ ان فرشتوں کی تعداد سورۃ المدثر میں 19 بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو لایا جائے گا اس دن، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے۔ تو یہ کتنے زیادہ ہو جائیں گے، یعنی 70,000 لگامیں اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے۔ تو 70,000 کو 70,000 سے جب کیلکولیٹ کرے تو یہ 4,90,00,000,000 فرشتے بنتے ہیں۔ یہ جہنم کو گھسیٹ کر سامنے لے آئیں گے، تو وہ کتنی بڑی جہنم ہوگی انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے وہ آتا ہے نا سورۃ الفجر میں، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، لیکن آج اس نصیحت کا کیا فائدہ؟ اسی طرح یہ کہ جہنم کی جو کا کنارہ ہے اوپر کا، اس کی منڈیر ہے،
اس سے نیچے تہ تک کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافت اس قدر ہے کہ اتنی بھاری چٹان ہو جس کا وزن 7 حاملہ اونٹنیوں، ان کی چربی، گوشت اور ان کی اولاد کے برابر ہو، یعنی اتنی بڑی چٹان، سمجھے پہاڑی ہو گیا ایک۔ جہنم کی اوپر والی منڈیر سے اس کے پیندے تک 70 سال بعد پہنچے گی۔ تو کتنا گہرا تنور ہے وہ، یعنی آگ تو اگر کسی سطح زمین پر بھی لگی ہوئی ہو تو وہ آگ ہے، اور کہاں یہ کہ وہ اندر نیچے ہو کہ انسان وہاں سے اوپر آنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ ایک اور روایت جو سنن ترمذی کی ہے، اس میں آپ نے فرمایا، اگر جہنم کے کنارے سے ایک چٹان پھینکی جائے اور وہ 70 برس تک نیچے گرتی رہے تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی، یعنی اتنا گہرا ہے جہنم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ گرنے کی آواز ہمیں سنائی تھی، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہمیں کچھ گرنے کی آواز آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جو کہ 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا، اور وہ لگاتار گرتا رہا یہاں تک کہ وہ پتھر اب تہ تک پہنچا ہے، اب اس کی گرنے کی آواز آئی ہے۔ مسلم میں یہ بھی آتا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اسی طرح اس کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے، یہ تو ہے نا ڈیپتھ، اور اس کی وڈتھ بھی بہت زیادہ ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کی وسعت کتنی ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ انہوں نے فرمایا، اچھا، واقعی تمہیں نہیں معلوم؟ واللہ ما تدری۔ اہل جہنم، پھر خود بتایا، اہل جہنم کی کانوں کی لو سے لے کر کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت ہوگی، یعنی کان کے حصے یعنی گردن اتنی لمبی ہو جائے گی۔ تو آپ سوچئے کہ پھر کتنے مانسٹرز بن جائیں گے، کتنے بڑے ہو جائیں گے، کتنے موٹے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کی تنگی بھی ہے، یعنی وسعت سے مراد یہ نہیں کہ وہ کھلی ڈلی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی ہے، لیکن جب لوگ اس میں بڑے بڑے اندر ہوں گے تو ان کے اوپر تنگ بھی ہو جائے گی۔ سورۃ الفرقان میں آتا ہے، وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے، دعوا ہنالک ثبورا، کیونکہ کچھ لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کے اس میں پھینکا جائے گا کہ ہل جل بھی نہ سکے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کہیں تکلیف ہوتی ہے تو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو دبا لیتا ہے، اپنے جسم کو آگے پیچھے ہلاتا ہے، جلاتا ہے تاکہ کسی طرح تکلیف دور ہو جائے، لیکن وہاں تو ہل جل بھی نہ سکیں گے بلکہ ہلاکت کو پکاریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، یعنی کسی پسٹل سے یا کسی نائف سے یا کسی چیز سے اس طرح پوائنٹ آؤٹ نہ کرے، کیونکہ وہ اس کے انجام کو نہیں جانتا۔ ممکن ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وار کرا دے، پھر وہ اس وجہ سے دوزخ کے گڑھے میں جا گرے۔ تو اس کا گڑھا جو ہے وہ تو گڑھا ہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یعنی کہ مسلمان کا قتل جو ہے، کسی مسلمان کا جان بوجھ کے قتل جو ہے، اس کی سزا جہنم ہے۔ اور یہ ہے کہ ایسے کھیل تماشے میں بھی ایک دوسرے کی طرف وار نہ کرے کہ، یا یہ نہ کہے کہ I'll kill you، یعنی بعض اوقات منہ سے نکالتے ہیں نا I'll kill you، اور پھر اتفاق سے وہ ہتھیار جا پڑتا ہے سامنے والے پر، تو اس پر بھی پکڑ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر یہ کہ جہنم کی گہرائی کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جہنم کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ اس کی گرمی بہت سخت ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس کے آنکڑے لوہے کے ہیں، یعنی اس کے اندر جو کنڈے ہیں یا وہ جو
کانٹے ہیں وہ لوہے کے ہیں۔ جہنم میں مشرق و مغرب جتنی دوری ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس قدر اتر جاتا ہے جس قدر کے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اتنی دور تک جا کے گڑھے میں گر پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح جہنم کے اندر سورج اور چاند بھی ڈالے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن سورج اور چاند دونوں دوزخ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا رنگ سرخ ہوگا، یعنی دہک رہے ہوں گے۔ یہ سورج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گرم بھی ہے، لیکن زمین کی جسامت سے 13 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے۔ تو آپ سوچیے وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ پھر چاند بھی ڈال دیا جائے گا، اور اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ڈالے جائیں گے؟ ان لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے جو دنیا میں ان کی عبادت کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء میں، تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے، تم اسی میں داخل ہونے والے ہو۔ یعنی اس کے علاوہ پتھر کے بت اور دیگر جن چیزوں کی لوگ پوجا کرتے تھے وہ سارے ان کے ساتھ ہی ہوں گے، تاکہ ان کو یہ بات اچھی طرح اب سمجھ میں آ جائے کہ الہ تو ایک اللہ ہی تھا، یہ الہ نہیں تھے۔ میں مختلف گڑھے ہیں، جیسے جنت کے درجات اور منزلیں ہیں، ایسے ہی جہنم کے مختلف گڑھے ہیں جن میں جرم کرنے والے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق داخل ہوں گے۔ منافقین کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ یعنی منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اتنی بدترین چیز ہے منافقت، اور انہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی ان کی سنوائی نہیں کرے گا۔ اور اس کی وجہ بھی ہے کہ یہ مومنوں کو بہت شدید تکلیف پہنچاتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، اور ان کی چالیں بھی بہت شدید ہوتی تھی، اور نقصان دینے والے تھے نا، کیونکہ وہ گھر کے بھیدی تھے۔ اور ویسے بھی ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے کہ ہر ایک کا درجہ اور ہر ایک کا مقام اس کے عمل کے مطابق ہے، جیسا عمل ویسی جزا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 132 میں آتا ہے، کل درجات مما عملوا، ہر ایک کے درجات ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیا، یعنی ہر ایک کے مختلف درجے ہیں ان کے اعمال کے مطابق۔ پھر جہنم میں دشوار گزار گھاٹیاں بھی ہیں۔ سورۃ المدثر 17 میں فرمایا، عمل کے مطابق اس کو ایسی سزا ملے گی۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صورت الرجال، مردوں کی شکل میں، یعنی شکلیں مردوں انسانوں جیسی ہوں گی لیکن سائز چیونٹیوں جتنا ہوگا۔ ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور ہنکا کر انہیں دوزخ کے ایک قید خانے میں پہنچا دیا جائے گا جس کا نام بولس ہے یا بولس ہے۔ ان پر دہکتی ہوئی آگ غالب آ جائے گی اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی۔ یعنی دنیا میں بڑے بنتے تھے تو وہاں ان کو چھوٹا کر دیا گیا، حقیر کر دیا گیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں، وقودها الناس والحجارہ کے بارے میں روایت ہے، فرمایا کہ وہ گندھک کے پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن پیدا کیا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کل بات ہو رہی تھی نا کہ جنت اور جہنم بنائے جا چکے ہیں، تو جہنم کے پتھر جس سے آگ جلے گی، اور پتھروں کی آگ بہت سخت ہوتی ہے، وہ اس دن سے پیدا کیے ہوئے ہیں جب باقی چیزیں پیدا کی جا رہی تھی۔ ان کو آسمان دنیا پر پیدا فرمایا اور اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا،
یعنی یہ اس کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، لیکن وہ کہاں پر ہے اس وقت؟ ظاہر ہے کہ جہنم تیار ہو گئی ہے، اس کے اندر ہی دہک رہے ہوں گے۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ جہنم کے پتھر سے مراد گندھک کے پتھر ہیں جن سے آگ دہکے گی، اور کہا جاتا ہے کہ گندھک کے پتھر میں 4 قسم کے عذاب ہوتے ہیں جو دوسرے پتھروں میں نہیں ہوتے۔ نمبر 1، یہ جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں۔ نمبر 2، ان سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے۔ نمبر 3، یہ جسموں کے ساتھ بہت سختی سے چپک جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور نمبر 4، یہ جب گرم ہوتے ہیں تو ان کی گرمی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، تو اس لیے خاص طور پر ان پتھروں کا ذکر ہے۔ جہنم کی آگ کی شدت کے بارے میں آتا ہے سورۃ الہمزہ میں کہ یہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ یہ کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جھانکتی ہے، یعنی دل تک پہنچ جائے گی، اور جو چیز دل تک پہنچ جائے پھر وہ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یعنی اندر سے بھی، باہر سے بھی جل رہے ہوں گے اور اندر سے بھی جل رہے ہوں گے، آگ اندر تک پہنچے گی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آگ ان کے لیے ہے جن کے دل دنیا میں حسد سے جلتے رہتے ہیں دوسروں کے لیے اور جلن کا شکار رہتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے دلوں کو آگ پکڑے گی۔ پھر آگ اگر ہلکی ہوگی تو دوبارہ بھڑکا دی جائے گی۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے، جیسے سورۃ نبا میں بھی آتا ہے نا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ چکھو ہم عذاب میں ہی اضافہ کریں گے، یعنی تمہارا عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ عام طور پر دنیا کی آگ تو تھوڑی دیر بھڑکنے کے بعد پھر بجھنے لگتی ہے، ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، لیکن جہنم کی آگ اس کے برعکس تیز ہی ہوتی چلی جائے گی۔ فرشتے مسلسل آگ بھڑکاتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے، ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، یعنی اس کی یہ ڈیوٹی بھی ہوگی کہ وہ آگ کو بھڑکاتا ہی رہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دن میں شاید 70 بار یا کتنی دفعہ یہ کھالیں تبدیل کر دی جائیں گی۔ یہ دنیا کی آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ ہماری دنیا کی آگ ہی کافی تھی، یعنی اتنی کافی نہ تھی؟ آپ نے فرمایا، وہ آگ 69 گنا برتر کر دی گئی اس دنیا کی آگ پر، تمام 69 اجزاء کی گرمی اس دنیا والی آگ کی گرمی کے مثل ہے۔ دنیا کی آگ سمندر کے پانی سے ٹھنڈا کرنے پر نفع بخش بنی ہے۔ یحییٰ بن جعدہ سے روایت ہے، تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں جز ہے، سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں اللہ کے بندوں کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کا کوئی فائدہ نہ رکھتا۔ جہنم کی آگ سیاہ ہے، اندھیرا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے؟ وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے، کیونکہ جہنم کو دہکایا گیا، پہلے وہ سفید ہو گئی، پھر سرخ ہو گئی، پھر سفید ہو گئی، پھر سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہ ہی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 سے زائد لوگوں کو جلا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں 1,00,000 یا زائد افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے اور ان سب کو اس کی سانس پہنچے، تو اس سانس کے اثر سے مسجد تمام لوگوں سمیت جل جائے گی۔ استغفر اللہ۔ تو آپ سوچئے کہ اگر سانس اتنی شدید ہے، اتنی سخت گرم ہے کہ ہر چیز کو جلا دے، تو پھر اس کی آگ بذات خود کتنی گرم ہوگی۔ یہ آگ انسان کو اوپر نیچے سے ڈھانک لے گی۔ سورۃ العنکبوت 55 میں فرمایا، جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا، چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہے۔ چہروں کو آگ پہ تپایا جائے گا،
سورۃ الاحزاب 66 میں فرمایا جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یعنی ایک طرف سے جلیں گے پھر الٹا دیا جائے گا، پھر دوسری طرف، پھر آگے پھر پیچھے، جیسے کباب روسٹ کیا جاتا ہے اسی طرح وہ الٹائے پلٹائے جائیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اور اس کو کہیں گے اے کاش کہ ہم نے رسول کی راہ اپنائی ہوتی، ہم بھی رسول کی اطاعت کرتے اور رسول کی بات مان لیتے تو آج اس سزا کو نہ پہنچتے۔ پھر اس کے علاوہ بھی جہنم والوں کے اوصاف بتائے گئے کہ ان کے دو شانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے تیز چلنے والے کے لیے 3 دن کی مسافت کا ہوگا، یعنی اتنا بڑا موٹا انسان بن جائے گا، چوڑا۔ ڈاڑھ، کھال اور ران کی لمبائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، یعنی کھال 70 گز موٹی ہوگی، اور اس کی ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی۔ پھولے ہوئے اور بدبودار جسم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ پھولے ہوئے ہیں، موٹے، ان سے بدترین بدبو آ رہی ہے، انتہائی سیاہ منظر پیش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کفار کے مقتول ہیں۔ عبداللہ بن عکیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل جہنم میں سے ہوگا تو اس کے جسم کو پہاڑ کی مانند عظیم اور جسیم بنا دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ موٹاپا بذات خود ایک بلا ہے کہ جو انسان کے لیے تھکاوٹ اور بیماریوں کا باعث ہے، اور کہاں یہ کہ جہنم کے اندر آگ اور مصیبت اور تکلیف اور درد میں جسم بھی اور بڑا ہو جائے تاکہ زیادہ سزا بھگت سکے۔ جب ایریا کم ہوتا ہے تو سزا بھی کم ہوتی ہے، جب ایریا بڑھ جاتا ہے تو اسی مطابق پھر سزا بھی بڑی ہو جائے گی۔ سورۃ المزمل میں آتا ہے کہ حلق میں پھنسنے والا کھانا ہوگا۔ ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی ہے۔ پھر اہل جہنم کا پانی یا ان کا پینا آنتیں کاٹ دینے والا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ سورۃ محمد میں آتا ہے اور انہیں پینے کو کھولتا پانی دیا جائے، ابلتا ہوا پانی جو ان کی آنتیں بھی کاٹ کے رکھ دے گا۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح کالا پانی ہوگا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا، برا مشروب ہے اور بری آرام گاہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کل محل یہ پانی کالا ہوگا جیسے تیل کی تلچھٹ کالی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتیں وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا گلاتا ہوا پیروں کے راستے سے باہر نکال دے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ رنگ، ذائقہ، خوشبو، ہر چیز انتہائی ہولناک ہوگی۔ جہنمیوں کی جلدوں سے جو پیپ وغیرہ بہہ کے آئے گی وہ غساق ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایک بدبودار ٹھنڈا ترین پانی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھیں جو اس سے چھین لی گئیں، اتنا بڑا نقصان کر لیا اس نے۔ اور جو شخص نشے کی وجہ سے 4 نمازیں چھوڑ دے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال میں سے پلائے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا اہل جہنم کا نچڑا ہوا خون اور پیپ۔ یہ شراب یا کوئی بھی نشہ کرنے کے بعد نمازیں چھوڑنے کی سزا ہے۔ پھر یہ کہ تارکول کا لباس ہوگا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانک رہی ہوگی۔
آگ کے جوتے اور تسمے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کو آگ کی 2 جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈی میں پانی سے جوش آتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ پھر اہل جہنم کے بستر کے بارے میں آتا ہے کہ آگ کا بستر ہوگا۔ سورۃ زمر میں آتا ہے لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، ان کے لیے بچھونا بھی جہنم ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ جہنمی کس طرح لیٹیں گے؟ الٹے ہو کر۔ ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں پیٹھ کے بل پڑا ہوا تھا، آپ نے مجھ سے ٹھوکر مار کے فرمایا اے جنیدب یہ تو جہنم والوں کا لیٹنا ہے۔ مستجون علی بطنی، پیٹھ نہیں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، یعنی الٹا ہو کے لیٹا ہوا تھا۔ پھر جہنم میں بیڑیاں، زنجیریں اور طوق ہوں گے، یعنی مجرموں کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا تاکہ وہ کہیں بھاگ ہی نہ سکیں۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ زنجیروں کی لمبائی کتنی ہے؟ سورۃ الحاقہ میں فرمایا ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے پس اسے داخل کر دو۔ یعنی آپ دیکھیں ریپ کرتے 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 یعنی 70 گز لمبی زنجیر اس کو باندھ دی جائے گی۔ پھر جہنم میں جکڑے ہوئے ہوں گے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ اس کی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے کہ اب موت آ جائے، اب ہم مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، لیکن وہ مریں گے نہیں۔ گردنوں میں طوق ڈالے ہوئے ہوں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا طوق ڈال دیں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں طوق ہمیشہ گردنوں میں ہی ہوتے ہیں، اور یہ طوق ٹھوڑیوں تک ہوں گے، یعنی گردن بھی اکڑی پڑی ہوگی، موو نہیں کر سکیں گے، رائٹ لیفٹ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں کئی طوق ڈال دیے، بس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے ہوئے ہیں۔ طوق ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ حسن کہتے ہیں کہ بے شک طوق جہنمیوں کی گردنوں میں اس لیے نہیں ڈالے جائیں گے کہ وہ رب کو عاجز کر سکتے تھے اور بھاگ سکتے تھے تو ان کو طوق ڈال کے قابو کیا جائے، بلکہ طوق اس لیے ڈالے جائیں گے کہ جب وہ شعلے ان کو اونچا لے جائیں گے تو وہ طوق ان کو نیچے گرا دیں گے، یعنی جہنم کی آگ کی وجہ سے وہ کبھی اوپر جائیں گے تو پھر وہ نیچے گریں گے، اور طوق کی وجہ سے وہ نیچے آئیں گے۔ پھر جہنم میں جو سایہ ہوگا وہ سیاہ رنگ کا ہوگا۔ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے وَظِلٍّ مِّن یحموم لا بارد ولا کریم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہے نہ عمدہ یا باعزت۔ 3 شاخوں والا سایہ ہوگا۔ انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ تپش سے بچائے گی، وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل، جو اچھلتے ہوئے یوں معلوم ہوں گے گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ یعنی اتنے اونٹوں جتنے بڑے تو ایک شرارہ ہی ہوگا، شرارہ وہ ہوتا ہے نا جیسے ہلکا سا بس چنگاری ہوتی، چھوٹی سی چنگاری، وہ اتنی بڑی ہوگی تو اصل شعلہ اور اصل چنگاری کیا بڑی، اس کا کیا سائز ہوگا۔ پھر جہنم کی ہوا جو ہے وہ سخت زہریلی ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ ایک زہریلی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ یعنی سموم جو ہے یہ جہنم کی آگ کی حرارت سے گرم کی ہوئی ہوا ہوگی جو سانسوں کو پکڑ لے گی، سانس نہ آئے گا، سخت پریشانی میں مبتلا کر دے گی۔ اور حمیم
سخت کھولتے ہوئے پانی میں جو انتڑیوں کو کاٹ ڈالے جگہ۔ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔